قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ اعدائہم عاد اللہ من یوم ھذا لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین عند ربکم لا یستکبرون عن عبادی ویسبحون لہ ولہ یسجدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین، جو ہمارا سلسلہ سورہ اعراف کا چل رہا ہے، یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. یہ ایک انتہا کی منزل ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے روحانیت کی، کہ جو لوگ خدا کے پاس ہیں، ان الذین عند ربک، جو لوگ خدا کے پاس ہیں، عند ربک، جو خدا کے پاس ہیں، وہ لوگ جو خدا کے پاس ہیں، جو اس کی اندر اس کی بارگاہ میں جو موجود ہیں، لا یستکبرون عن عبادہ، وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، وہ یسبحون لہ، وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ لہ یسجدون، وہ اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں. یہ ایک آخری انتہا کی منزل روحانیت کی جو اللہ بیان کر رہا ہے. سورہ اعراف کی اتنی آیتوں کے بعد اللہ نے جو آخری آیت جو بیان کری، اور اس میں بھی آخری کیا ہے، وہ لہو یسجدون، سجدے کی منزل. نہ تو تکبر کرتے ہو، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. اس آیت کے لیے سجدہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس آیت کو پڑھیں گے نا آپ قرآن میں تو اس پہ سجدہ سنت ہے، واجب کا نہیں ہے، اس لیے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. واجب والا سجدہ نہیں ہے اس میں. تو یہ منزل میں دو لوگ شمار ہیں، ایک تو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، ان الذین عند ربک، اولیاء اللہ جو خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان کے لیے آیت ہے. اور دوسری آیت یہ فرشتوں کے لیے آیت ہے جو اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اب اولیاء اللہ کی وہ معرفت ہے کہ ان کے پورے پردے ہٹے ہوئے ہیں. جب اولیاء اللہ یہاں عبادت کرتے ہیں تو وہ یہاں نہیں کرتے، وہاں کرتے ہیں. ان کی عبادت عند ربک ہوتی ہے، ان کی عبادت خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے. ظاہری تو وہ عبادت یہاں کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت عند ربک ہوتی ہے، خدا کے پاس ہوتی ہے. ان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت اللہ دکھانا چاہ رہا ہے آپ ہم جیسے انسانوں کو، اذن دینا چاہ رہا ہے کہ تم بھی میرے پاس آ کے ایسی عبادت کرو. عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی وَيَسَبُّونَ لَهُ یسجدون کرو. ایک منزل اللہ دکھا رہا ہے بندوں کو کہ منزل دیکھ لو بندو. اعراف میں بیان کر دی کہ اب تم بھی اس منزل کی کوشش کرو، تم بھی اس منزل کی کوشش کرو. اگر آپ ان آیتوں میں آپ دھیان دیں تو اگر آپ صلاۃ لے لیں تو صلاۃ میں جب تکبیرۃ الاحرام کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی پاکی بیان، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پہلے تو اس کو کہا کہ تو بڑا ہے، پھر کہتے ہیں ساری تعریف تیری ہے. تو لا یستکبرون میں ہو جاتے ہیں آپ شمار
کہ اب آپ کو کوئی تکبر نہیں اپنی ذات میں، تکبر سے آپ دور. لا یستکبروا عن عبادتی، وہ لوگ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. جب آپ صلاۃ کو کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر احرام کرتے ہیں اور حمد شروع کرتے ہیں اس کی، تو آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں لا یستکبروا عن عبادتی میں. وہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم بحمدہ کہتے ہیں، اس کی آپ پاکی بیان کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَلَيُسَبِّحُونَ لَهُ، آپ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لہو یسجدون. اب یہ ہے کہ اب آپ کی نماز خود کے لیے کہ خدا کے لیے ہے، یہ فرق ہوتا ہے عام انسان اور اولیاء اللہ میں. عند ربک صلاۃ ہوگی، خدا کے پاس صلاۃ ہوگی تو آپ اس آیت میں شریک ہیں. اور اگر آپ کی صلاۃ صرف زمینی صلاۃ ہے، فزیکل صلاۃ ہے، تو ابھی آپ کو لمبا سفر کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس آیت سے اذن دے رہا ہے کہ تم عند ربک کی صلاۃ کرو، میرے پاس بیٹھنے والی صلاۃ کرنا، زمینی صلاۃ کرتے مت بیٹھ جانا. لیکن عزیزان گرامی اس کے لیے بہت لمبا سفر ہے. زمینی صلاۃ سے آسمانی صلاۃ کا ایک بہت لمبا سفر ہے. وہ سفر بیان کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہو جائے تو، کیونکہ آج رمضان کی آخری تاریخیں ہیں، آج آخری جمعہ ہے، تو اب یہ روحانیت کی پیک ہماری ہونا چاہیے. تھوڑا اگر ٹائم ہو جائے اس یہاں کی صلاۃ سے وہاں کی صلاۃ جانے میں تو ٹائم نکل جائے تو معذرت چاہتا ہوں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بندے تو میرے پاس آنا چاہتا تو میرے لیے دعا کر. اب یہ پورا روحانی کا سلسلہ سورہ اعراف کا. اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے پست آواز میں پکارتے رہا کرو صبح شام. بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور غافل ہونے والوں میں سے مت ہو جانا. دیکھیے دو سلسلہ اللہ نے بتایا نا، آئے تو مجھے پڑھنے والا ہوں. اب یہ ہے سفر، یہاں کی صلاۃ کو وہاں کی صلاۃ تک جانے کا سفر اللہ نے بتایا. غافل ہونے سے ظاہر ہونے کا سفر اللہ نے بتایا کہ دو سلسلوں سے سفر پورا ہوگا. تم دعا کرتے رہنا اور میں قرآن نازل کرتا رہوں گا تم پہ. تم بات کرتے رہنا اور میں بات کرتا رہوں گا. اگر تم بات کرتے رہو گے اور میں بات کرتا رہوں گا تو تمہارے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں خود میں اللہ نہیں کہہ رہا دوسروں کو کہتا ہے، دل ہی دل میں عاجزی سے، ہمبلنس سے، وہ خوف سے چپ کے دھیری آواز میں صبح شام یاد کرتے رہو. اور دیکھو غافل نہ ہونا. پیغمبروں نے یہ کام کر کے دکھایا. اولیاء اللہ نے اللہ سے دعائیں کری. دعا کائے کے لیے انسان کرتا ہے؟ دعا دو ہوتی ہے، ایک دنیا کی دعا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے روحانیت کی دعا. اللہ تو مل جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جوتا مل جائے، چپل مل جائے، میرا بیٹا پاس ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے اللہ تو مجھے مل جائے، تو پردے ہٹا دے. یہ دعا دائمی دعا ہے. یہ اللہ تو میرے پردے ہٹا دے تاکہ میں کبھی عبادت عند ربک کروں، میں تیرے پاس ہو کے عبادت کروں. میں سارا سفر ہی اس کا ہے کہ پردے ہٹ جائے. مولا متقیہ نے کیا کہا کہ میری عبادت ایسی عبادت ہے، حق الیقین کی عبادت ہے. تم پردے ہٹا بھی دو تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. یہ اولیاء اللہ کی مثال ہے. تو ہم بھی شیعہ نے حیدر کر رہا ہے. ہمارا بھی ہدف اونچا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے ہٹا. دعائیں کریں گے تو اللہ کا نزول ہونا شروع ہوگا. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ ولی الذین. ایک درود پڑھ. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. ان ولی اللہ الذی نزل کتاب.
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تمہارا سرپرست تو تمہارا پروردگار ہے جس نے کتاب حق نازل کری، اور صالحین کا وہی مددگار ہے۔ یہ آیت بڑی گہری ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اب ہم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہم لوگ غافل ہیں، ہماری صلات یہاں کی صلات ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا سرپرست ہوں۔ کیوں سرپرست ہوں میں نے کیا سرپرستی کری؟ میں تمہارا ولی کیوں؟ کیونکہ میں نے کتاب نازل کری، کیونکہ میں نے کتاب نازل کری، اور نیک لوگوں کا وہی مددگار ہے، وہ یتولی الصالحین، وہ نیک لوگوں کا وہی مددگار ہے۔ کتاب نازل کری پردے چاک کرنے کے لیے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی آیت نازل ہونا شروع ہوئی، یہاں سے آپ نے بات کری، وہاں سے اس نے اپنا چہرہ دکھانا شروع کرا۔ اللہ نے جو ولایت ہے، قرآن کے نزول سے ولایت ہے، قرآن کا نزول اس کی ولایت کا حق ہے، جس پہ چاہتا اپنا قرآن اتار دیتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ تھے ان پہ کتابیں نازل کری تھی۔ ہم مومن، ہماری اللہ کی ولایت جب پوری ہوگی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیتیں آپ کے اوپر ظاہر کرنا شروع کرے گا۔ اللہ نے کہا نا کہ میں نیک لوگوں کا مددگار ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں نے کتاب حق نازل کری ہے، کتاب حق نازل کری ہے۔ اپن کیوں کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر کیوں شب قدر اتنی بڑی ہے، 1000 مہینوں سے بڑی؟ کیونکہ اس میں کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب نازل ہوئی ہے، رسول اکرم کے قلب پہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ 1000 مہینوں سے بڑی کیوں ہے وہ؟ کیونکہ اس پہ کتاب کا نزول ہوا تھا۔ کتاب کا نزول اللہ کی اصلی نصرت ہے، کہ اللہ کی اگر پردے آپ کو چاک کرنا ہے تو اللہ کا کلام آپ کے دل پر آنا ضروری ہے۔ ادھر سے آپ کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر سے بات شروع ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ ہے لڑائی، رمضان میں یہ لڑائی کم ہو جاتی ہے کہ شیطان، اب یہ پوری لڑائی شیطان کی اور آپ کی ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ اب یہ پوری روحانیت کی مجلس ہے۔ اب یہ لڑائی جو ہوئی کہ کتاب نازل ہو یا نہ ہو آپ کے اوپر، اللہ کہہ رہا ہے میں تو ولی ہوں تیرا، تم پہ کتاب نازل کرنے والا ہوں میں۔ ان ولی الذی نزل کتاب وہ یتولی الصالحین، تمہارا سرپرست خدا ہے جس نے کتاب حق نازل کری، اور صالحین کا وہی مددگار ہے۔ اب روکتا کون ہے؟ شیطان روکتا ہے۔ اب شیطان روکتا ہے، ایک درود پڑھ رہا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک طرف تو اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں، تو قرآن سننا شروع کرو۔ اب تم کو چاہیے کہ تم پردے چاک ہو تو تم قرآن پڑھنا شروع کرو۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک درود پڑھ رہا ہے، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا کرا کرو اور توجہ دیا کرا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اللہ نے پہلے تو کہا کہ میں تمہارا ہوں ولی، کہ میں نے کتاب نازل کری ہے۔ اب چاہتا کہ آپ سے پردے ہٹا دے وہ، پھر کہتا کہ اب تم قرآن سننا شروع کرو تاکہ تمہارے پردے اٹھیں، تاکہ تم اولیاء اللہ کی نشست میں جانے کے کچھ لائق بنو، آپ کی صلات اس کے پاس جانے کی لائق۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم میری آیتوں کو دھیان سے سننا شروع کرو۔ اگر پہلے تو سننے کی کوشش کرو، پھر اللہ نے پھر روحانیت کی آگے بات کری، وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ السمیع العلیم۔ اب اللہ نے کہا کہ تمہیں بہت مشکل آ رہی ہے، اب تمہیں بہت مشکل آ رہی ہے، تمہارا دھیان میری کتاب میں لگ نہیں رہا ہے، کتاب نازل میں نے کری، میں ہوں ولی تمہارا، کتاب بھیجی میں نے، میں ولی ہوں تمہارا، تمہاری دعا قبول کرنے والا میں ہوں۔ اب میں نے کہا تم میری کتاب سنو، اب تم سے کتاب سن ہی نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جب شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سمیع العلیم ہے۔ کتنا مہربان خدا ہے۔ روحانیت کے سلسلے اللہ جو بتا رہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، وہی تمہارے
وہی ولی جس نے کتاب نازل کری تھی، اور وہی تمہارا مددگار ہے کہ شیطان سے بھی تمہیں دور کرے گا. تم دعائیں کرتے رہو، تم مانگتے رہو، اور وہی شیطان سے بھی بچنے کی میں تمہاری مدد کرے گا. یہ ساری روحانی جنگوں میں خدا کی مدد شامل ہے. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنا قرآن کا نزول ہوگا، جتنا اللہ شیطان کو روکے گا، اتنا آپ کا درجہ مومنین بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ رمضان کا مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر ہم پہ احسان کیا تھا. قرآن کا نزول شب قدر میں ہم کو حکم کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ کیا تاکہ پردے چاک ہوں، تاکہ اللہ ظاہر ہو. شیطان کو اللہ نے بند کر رکھا ہے، اس لیے رکھا کہ شب قدر ہم کو بھی محسوس ہو. رسول اکرم کو جو شب قدر محسوس ہوئی تھی، 1000 مہینے سے بڑی گئی، اس پہ پورا قرآن پر نازل ہوا. ہماری شب قدر بھی اس رمضان میں آنے کی تھی. شب قدر کی پیک یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہمارے دل پہ ہو جائے. یہ شب قدر کی پیک ہے. ابھی شب قدر سال بھر چلے بہتر ہے. قرآن کی پیک سال بھر چلے. اگر دروازہ اللہ نے کھولا ہے تو اس دروازے کو آپ بڑا کریں تاکہ نزول جاری رہے قرآن کا، تاکہ ہمارے سارے جو پردے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا ہے. عبد اور معبود کے پردے ہٹتے چلے آتے. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف فذکروا واذا هم مبصرون. یہ آیت اللہ نے آگے اور بھیجی کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ ہوتا ہے تو غور و فکر میں پڑ جاتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ دیکھو بندے، اب تم کو بھی محنت کرنا تو پڑے گی. تم نے مجھ سے پناہ تو مانگی. بھی پہلی آیت میں نے کہا تھا کہ اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. فاستعذ باللہ انہ السمیع العلیم. اس سے مدد مانگی تم نے، مجھ سے تو مدد مانگی، لیکن اب تم بھی کچھ کرو کہ اب تم بیٹھے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میرا نور تمہارے دل پہ ظاہر ہو اور میں تمہارے دل میں آ کے رہوں. تو اب تمہارے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا کے رکھو کہ جب شیطان کا، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطانی طرف سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو فکر میں پڑ جاتے ہیں وہ، اور وہ دیکھنے لگتے ہیں دل کی آنکھوں سے. یہ چیز ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں رہیں کہ جب بھی وسوسہ پیدا ہو تو وہ کیچ کریں. معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شیشے کا گھر ہے اس میں کچھ آگ لگی تو اگر دھواں بھی ہے تو دھواں بھی اس شیشے کو دھندلا کر دیتا. اگر بری فکر آپ کے دل میں ہے، بری فکر، تو آپ کے قلب کی چمک کو ختم کر دے گی. ہاں، پھر ابھی آپ نے برا عمل کیا نہیں ہے، بری فکر ہی شروع ہوئی ہے. ہاں، بری فکر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھو تم یہیں روک دے اس کو. جیسے ہی بری فکر ہو، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا قلب پاک ہو، تم پر میرے آیتوں کا نزول ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں، شیطان تم سے دور ہو، اور تم عند ربک میں تم اپنی نمازیں پڑھو، تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم تمہارے قلب کو پاک رکھو. اور یہ کام اللہ نے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی ہم چوک پڑیں وہ پھر اللہ سے مدد مانگے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ اب تم اسی میں رمے رہو اور اللہ سے ابھی مدد مت مانگو، اور تم اس وقت اللہ کی رحمت سے بھی اللہ شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو تم پھنس گئے ہو، اب تم اللہ کو کہاں پکارو گے، اب تو تم بہت دور میرے ساتھ آ گئے ہو. اللہ کہتا ہے تم کبھی بھی اتنے دور نہیں گئے. اللہ کہتا ہے تم کبھی بھی اتنے دور نہیں گئے کہ تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے جو کہتا ہے کہ تم کبھی نہیں آؤ گے. موت کے وقت کے پہلے بھی اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ بخشنے کو تیار ہے. ایک درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب تھوڑا سا کتاب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کتاب میں روحانیت تو ہے، لیکن کتاب کسی بھی سوسائٹی میں روحانیت جب تک نہیں آتی جب تک کہ سوسائٹی بھی ٹک نہیں ہو.
اگر گھر میں آس پاس رائٹ چل رہے ہوں, بیوی جھگڑ رہی ہے, سوسائٹی کا روپ بگڑا ہوا ہے اگر, تو آپ کی روحانیت کہاں سے صاف ہوگی؟ آپ تو اسی میں پریشان رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سوسائٹی بھی بہتر ہو, اور سوسائٹی بہتر, قرآن کے دو رخ ہیں. ایک قرآن کا رخ ہے روحانی رخ کہ اللہ سے کنیکٹ کرو, لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ سوسائٹی کو ٹھیک کرو. دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب تک کہ آپ چور کو چوری کی سزا نہیں دیں گے, آپ حلال حرام کی بات نہیں کریں گے, حق کا بات نہیں کریں گے, تعاون سے نہیں لڑیں گے, ٹائرنٹ کو فیس نہیں کریں گے, سوسائٹی میں اسٹیبلٹی نہیں رہے گی. جب تک آپ کا دھیان اللہ میں کہاں سے لگے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کتاب کو میں نے نازل کرا ہے, دو حصوں میں نازل کرا ہے. ایک نازل کرا ہے روحانیت کے لیے, اور ایک نازل کرا ہے احکام کے لیے, تاکہ تم امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, حلال و حرام کی حدوں میں رہو, تاکہ تمہارا قلب سکون میں رہے, اور تاکہ تم میری طرف رجوع کرو. یہ جو صوفی جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس سے پھرے ہوئے رہتے ہیں. صوفی لوگ سوچتے ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ کرتے رہو, اور سوسائٹی میں کیا رہا اس کو چھوڑ دو, تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, پیغمبروں کا کام یہ نہیں تھا. پیغمبر کہتے تھے سوسائٹی بھی ٹھیک کرو, اور خود کو بھی ٹھیک, اور روحانی پرورش بھی کرو. دونوں ساتھ ہوتی ہے. درود پڑھ دیں. اذا نطقنا الجبل فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتاكم بقوة واذكروا فيها لعلكم تتقون. درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد محمد. یہ جو میں کہہ رہا تھا اسی کے ذیل میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ہم نے ان کی اوپر پہاڑ کو سروں پہ کھڑا کرا, اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ ان پر گرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اور اس پر غور و فکر کرو, تاکہ تم پرہیزگار بنو. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ سروں پر کھڑا کرا, اور انہوں نے خیال کرا کہ یہ ان پر گرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اور اس پر غور کرو, تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو یہ آیت آئی تھی بنی اسرائیل کے لیے, کہ بنی اسرائیل والوں نے توریت کو چھوڑ دیا تھا اور نافرمانیوں میں گرفتار ہو گئے تھے. تو تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ جبریل آیا اور پہاڑ کو پورا اونچا کر کھڑا کر دیا, اور ڈرایا کہ دیکھو تم نے اگر توریت کو نہ مانا, اس کے حکموں پر نہ چلے, تو ہم یہ پہاڑ تمہارے اوپر مار دیں گے. تو وہ لوگ استغفار میں لگ گئے, استغفار لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایسا کرا تھا تو ان کے فائدے کے لیے کرا تھا. کیا کہا تھا اللہ نے کہ جو کچھ ہم نے دیا تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. کیوں پہاڑ کھڑا کرا تھا؟ کہ جو کچھ ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اس پہ غور و فکر کرو, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, اور اس میں فکر پیدا کرو, تاکہ تم پرہیزگار بنو, تاکہ تمہاری اصلاح ہو. اگر تم توریت کو اگر امپلیمنٹ کرو گے تو تمہاری کمیونٹی بہتر ہوگی نا. تمہارے کے جو جتنی بھی حرام کاریاں ہیں, پیسے کو, کیپٹلزم, پراسٹیٹیوشن, جو بھی غلیظ کام ہیں, یہ سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں, انسان کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں. اس سے تم بچو, کتاب کو قائم کرو, تاکہ تم پرہیزگار بنو. عزیزان گرامی, یہی اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ذیل میں آگے آیات کری ہے, والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاۃ انا لا نجزی اجر المصلحین. آگے اللہ نے کہہ دیا, یہ ہمارے لیے کہہ دیا. یہ تو کہا تھا بنی اسرائیل کے لیے, ہمارے لیے کیا کہا, ان کے لیے کہا, ہمارے لیے کہا. جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں, ہم ان کو ان کا اجر دیں گے. اور خدا اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. مصلحین کہا ہے, اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو دیکھیے وہ جو پہاڑ جو کھڑا ہوا تھا نا, میں نے پڑھا تھا پہاڑ کھڑا ہوا تھا. مسلمانوں میں پہاڑ کھڑا ہوا دکھتا نہیں ان کو. یہ پہاڑی تو کھڑا ہوا ہے, چو طرح مسلمان زنجیروں میں جکڑے ہوئے, پریشان, کشت خون,
سلیوری میں بزی، دنیا کے اوپریسر کی سلیوری میں بزی، ذلیل ہو کے رہ گئے. یہ پہاڑ نہیں کھڑا تو کیا کھڑا ہوا ہے؟ یہ پہاڑ کیوں کھڑا ہوا مسلمانوں پہ جو گرنے کو ہے؟ کتاب چھوڑ دی، کتاب چھوڑ دی نا. تو اللہ سبحانہ نے پھر کیا کہا؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں، واقاموا الصلاۃ، جو صلاۃ کو قائم کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو اس کا اجر دیں گے. اور خدا اصلاح کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. عزیزان گرامی، یہ آیت جو آیت ہے یہ ائمہ طاہرین کے لیے ہے. اصلاح، کتاب کو مضبوط رسول اکرم پکڑے ہوئے تھے، صلاۃ کو قائم کیا رسول اکرم نے. رسول اکرم کو اللہ نے بھیجا تھا قوم کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے رسول کو بھیجا تھا. ریفارمر، اصلاح کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے ریفارمر. اف یو ہیو ٹو بی ریفارمر، آپ کو ریفارم کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے قوم کی، تو آپ کو کتاب کو مضبوط پکڑنا پڑے گا اور آپ کو صلاۃ کو قائم کرنا پڑے گا. صلاۃ پڑھنا الگ ہے، صلاۃ قائم کرنا الگ ہے. صلاۃ تو آپ نے کھڑے ہو کے پڑھ دی، یہ تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ پڑھ دی اس نے، صلاۃ قائم کیسے ہوگی؟ بقول معصوم کے صلاۃ قائم جب ہوتی ہے جب آپ صلاۃ پڑھنے کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکو. اور صلاۃ قائم ہوتی ہے، قرآن نے کہا کہ صلاۃ فحشاء اور منکر سے دور رکھتی ہے. اگر آپ کی صلاۃ آپ کو فحشاء منکر سے دور رکھ رہی ہے تو آپ نے صلاۃ قائم کر دی. اور اگر آپ سے زبانی صلاۃ پڑھ رہے ہیں، دنیا کی صلاۃ جو میں نے پتا ہے کہ عند ربک کی صلاۃ نہیں، دنیائی سے صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو نہ تو آپ کے فحشاء منکر دور ہوں گے، نہ آپ کے قلب میں اتنی طاقت آئے گی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر پائے. عزیزان گرامی، یہ جو ریفارمر جو ہے، اصلاح کے لیے آج جو رسول اکرم آئے، اصلاح کے لیے آئے. آج ہم مولا کے ظہور کی ہم جو بات کرتے ہیں کہ مولا آج آئیں گے ہیومینٹی کی اصلاح کے لیے آئیں گے، ریفارمنگ ہیومن بینگز. ہم کیا کہتے ہیں کہ مولا کا ظہور کیا کے لیے ہوگا؟ اصلاح کے لیے ہوگا، ریفارم کرنے کے لیے. آج جو سوسائٹی میں پوری دنیا کے اندر ظلم جو چل رہا ہے، آج جو ہم نے یوم قدس منایا، آج یوم قدس کا کے لیے منایا؟ ہم نے یوم قدس منایا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اصلاح کریں، ہم سڑکوں میں نکل جائیں، ہم پروٹیسٹ کریں کہ ظالم جو کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، امر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں. یہ جب ہوگا جب یمسکون بالکتاب کریں، ہم جب کتاب سے جب پکڑے رہیں گے نا، پکڑ کے رہیں کتاب کو اور صلاۃ قائم کریں گے تو ہم میں طاقت آئے گی کہ ہم اصلاح کر سکیں، ظالم کے سامنے بول سکیں. آج القدس اسی لیے تھا کہ آج ہم جائیں. امام خمینی نے جو کہا کہ آخری جمعے کو آپ القدس میں جائیں، اس لیے جائیں کہ آپ اصلاح کریں قوم کی. آپ ہیومینٹی کو بتائیں کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ صلاۃ کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہی امام کا مشن ہے. امام کے اصحاب وہی ہوں گے جو کتاب کو پکڑے ہوئے ہوں گے. امام کے مشن میں وہی لوگ ہوں گے جو صلاۃ کو قائم کیے ہوں گے، جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہمت ہوگی. عزیزان گرامی، آپ یاد کریں امام حسین کو. وہ امام حسین جب چلے تھے مدینے سے تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کیوں چل دیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، آپ مارے جائیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے. تو مولا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو قوم کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ علی اس کے لیے مجھے موت آ جائے، میں اکبر کو قربان کر دوں، اصغر کو قربان کر دوں، میرے پورے گھر کو قربان کر دوں، لیکن میں اصلاح کروں گا. ارے LLB سے زیادہ کتاب کو کون پکڑے ہوئے تھا؟ بتایا کہ طاغوت جو جدید اس وقت کا طاغوت تھا، اس نے اللہ کی حدوں کو ہٹایا تھا اور قوم میں فساد پیدا کرا تھا، وہ فسادی تھا. امام حسین اصلاحی تھے. اصلاح کے لیے انہوں نے کر کے دکھایا یمسکون بالکتاب کیا ہوتی ہے. دیکھیں مسلمانوں، دیکھو کیسے امام حسین نے اپنا گھر کا گھر قربان کر دیا، اور وہ قربانی دی کہ آج تک وہ قربانی دیکھنے کو نہیں دکھتی. ہائے 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 روز عاشور، ایک کے بعد ایک آتے گئے لوگ، قربان ہوتے گئے، یہاں تک کہ وقت آیا، ظہر کا وقت تھا، اقاموا الصلاۃ کا وقت تھا. سعید آئے، سعید نے کہا مولا اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں، نماز کا صلاۃ کا ٹائم ہو گیا ہے. ارے
ادھر بھی صلات پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی صلات پڑھی جا رہی تھی، وہاں کی صلات دنیا کی صلات تھی، یہاں کی صلات عند رب کی صلات تھی، یہاں کی صلات کتاب کو پکڑی ہوئی صلات تھی، وہاں کی صلات دنیا کو پکڑی ہوئی صلات تھی۔ ہائے ہائے، ارے یہ صلات جب شروع ہوئی ہے تو دو اصحاب کھڑے ہو گئے اور مولا سے کہا مولا آپ شروع کریں، قائم کریں صلات کو۔ تیروں پہ تیر آتے رہے، جب مولا نے سلام پھیرا تو سعید اور دوسرے اصحاب تڑپ رہے تھے مولا سلام لے لیں۔ جزاک اللہ علیہ وسلم۔